السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم شروع کرتے ہیں. آپ تھوڑا اور آگے آ جائیں تاکہ جو پیچھے آتے جائیں وہ پھر بیٹھتے جائیں. تھوڑا آگے گیپس فل کر دیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے حاضرین مجلس ہیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ قرآن کریم کے سیکھنے والے بن جائیں, اس کے اوپر چلنے والے بن جائیں, عمل کرنے والے بن جائیں. جو آیا اللہ تعالیٰ ہر اس کا قدم قبول فرمائے اپنے راستے میں, اور اس کا اجر اس کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا, یعنی جتنی اللہ کی مخلوق ہے اس سب میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی عقل, ایسی سمجھ, ایسی جسمانی ساخت عطا فرمائی کہ جو کسی اور اپنی مخلوق کو نہیں عطا فرمائی. اس لیے انسان کا مقام سب میں اوپر ہے. جب ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات تو جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں بلند انسان کو بنایا اور فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے بنی آدم کو تکریم دی, عزت عطا فرمائی. آپ کبھی اپنے آپ کو اگر آئینے میں دیکھتے ہوں غور کیا کریں کہ رب کائنات نے, میرے بنانے والے نے کتنی خوبصورت کاریگری کی کہ ایک ایک عضو کو نوٹ کریں. آپ ناک کو دیکھیں, آنکھوں کو دیکھیں, بھووں کو دیکھیں, ماتھے کو دیکھیں, گالوں کو دیکھیں, آپ کو لگے گا ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری نظر آتی ہے, اس کی مصوری نظر آتی ہے کہ کیسے اس مصور نے ایک ایک بندے کے نقشے کو الگ الگ بنایا اور کتنا پیارا بنایا. اب اس سارے بنانے کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہ رب نے مجھے کیوں بنایا, کیوں اس دنیا میں بھیجا, کیوں جینے کا موقع دیا, کیا میرا مقصد ہے, میں کیوں یہاں پہ آئی. انسان کی عقل یہ تقاضا کرتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ عقل دی ہے کہ وہ ہر چیز کے پیچھے دیکھتا ہے کیوں, کیا مقصد ہے. ظاہر ہے جو صلاحیتیں, جو عقل, جو سمجھ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو دی ہے اس سے تو دیکھا جاتا ہے تو انسان بہت بلند ہے. ظاہر ہے جس کو اتنا بڑا مقام دیا اس کا کوئی مقصد بھی بہت اوپر کا ہی ہوگا. تو سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی یہ ہے کہ غلامی کی جائے اور وہ غلامی محبت کے جذبے سے بھرپور ہو. غلام تو آپ نے اور بھی دیکھے ہوں گے کہ جن کی ہسٹری آپ پڑھتے ہیں تو غلام کیا ہوتے تھے, ٹھیک ہے آقا کا حکم تو مانتے تھے لیکن ہر غلام اپنے آقا سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا تھا. یہ عبادت کا معنی ہے کہ غلامی جس میں انتہائی محبت ہو, جس کو کہ ہم اگر اپنے معنوں میں اپنی زبان میں کہیں تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں, کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے, کہ ہم اس کی نظروں میں جج جائیں اور وہ ہمیں یہ سرٹیفکیٹ دے دے کہ میں تم سے خوش ہوں. یہ سرٹیفکیٹ مل جانا یہی ہے آپ کا مقصد حیات. اسی کے لیے دنیا میں آئے کہ رب تمہیں قبول کر لے, میں نے تمہیں پسند کر لیا, وہ تم سے خوش ہو جائے. جس کو یہ بات سمجھ آ گئی نا اس کو زندگی کا راز مل گیا. یہ سیکرٹ ہے اس لائف کی کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے. ہم زندہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا بنانے والا ہم سے خوش ہو جائے, کچھ ایسا کریں کہ وہ راضی ہو جائے. جو اس مقصد کو سمجھ جاتا ہے پھر اس کے اوپر جتنی مصیبتیں آئیں, جتنی مرضی پریشانیاں آئیں, جتنی مرضی آندھی طوفان آئیں, مصیبتیں آئیں, پہاڑ ٹوٹ پڑیں اس کے اوپر, وہ پھر اف تک نہیں کرتا.
اس لیے کہ وہ کہتا ہے جو مزاج یار میں آئے کہ جو جیسے میرا رب راضی میں ویسے ہی راضی، وہ جلانے پہ راضی تو میں جلنے پہ راضی، اگر وہ میرے اوپر کوئی مصیبت بھیجتا ہے تو اللہ میں اس پہ راضی، وہ راضی برضا رہنے والا ہو جاتا ہے۔ اس کی ساری زندگی جو ہوتی ہے نا وہ ایسے ہوتی ہے، زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ کہتا ہے اللہ میں پھر بھی تجھ سے راضی، بس تو مجھ سے راضی ہو جانا، اس پہ بھی تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہی انسان کا مقصد ہے۔ پھر دیکھیں پھر کتنی بھی اس کی مخالفتیں ہوں، معاشرے میں ہوں، لوگ اس کو طرح طرح کی باتیں کریں، برائیاں کریں، اس کا مذاق اڑائیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کیا غم ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ سارے ایک طرف بھی ہو جائے نا مجھے پرواہ نہیں ہے، میرا رب بس مجھ سے راضی ہو، یہ اس کی تمنا بن جاتی ہے، یہ اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ پھر ایسے ہی لوگوں کی زبان کے اوپر یہ دعا آتی ہے، اتنی میٹھی دعا، اتنی پیاری دعا ہے، ترمذی میں یہ دعا ہے، اللہم اجعل حبک، اے میرے رب مجھے محبت عطا فرما، اپنی کیسی محبت، احب الی من نفسی، کہ میں تجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے لگوں۔ وہ اللہ سے مانگتا ہے پھر اس کی محبت، اس لیے کہ محبت کے بغیر یہ لگن آ ہی نہیں سکتی کہ کوئی مجھ سے راضی ہو جائے، کہ آپ اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں، اسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہوتی۔ تو اللہ مجھے اتنی اپنی محبت دے دے کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ تجھ سے محبت ہو جائے، وہ اہلی، اور اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ تجھ سے میں پیار کرنے لگوں، اور وہ من الماء البارد، اور اے اللہ جیسے گرمیوں کے دنوں میں پیاس لگتی ہے اور انسان کا حلق سوکھ جاتا ہے، اس وقت سب سے بڑی نعمت اس کو کیا لگتی ہے کہ پانی کا ایک گھونٹ مل جائے، کیونکہ پانی اس کے جسم میں ہر جگہ ایک ایک رگو پے میں اس کی جان ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ اس ٹھنڈے پانی سے جو گرمیوں کے دنوں میں ملتا ہے، پیاس سے زبان سوکھ جائے جو اس وقت ملتا ہے، اس سے بھی زیادہ اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ ایسی اللہ سے محبت مانگو، کیونکہ انسان کسی کے لیے ایک لمٹ تک کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھیں کوئی کسی کا مفاد بھی اگر ہے، کسی سے فائدہ بھی اگر آپ نے لینا ہے تو ایک لمٹ تک آپ اس کو کہنا مانتے ہیں۔ مثلا کوئی کہے کہ آگ میں کود جا تو آگ میں تو کوئی نہیں کودے گا، کہے گا کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے اپنا فائدہ اپنے پاس رکھو، میں یہ نہیں میں کر سکتا، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت محبت آتی ہے نا پھر وہ حال ہو جاتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ آگ میں بھی کود گئے کوئی پرواہ نہیں ہے، کہ اس رب کے لیے کہ وہ رب مجھ سے راضی ہو۔ پھر انسان نیکی میں دوڑتا ہے، کہتا ہے نیکی کروں گا تو اللہ کا قرب ملے گا، اس سے قریب ہو جاؤں گا، اور قرب پانے سے کیا فائدہ ہوگا، جتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے پھر اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ لگن، اور زیادہ اس کے لیے کام کرنا، اس کے لیے بھاگنا، اس کے لیے قربانیاں دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر تو جنت بھی اس لیے اچھی لگتی ہے کہ وہاں پہ بھی اللہ کا دیدار ہوگا، کیونکہ جنت جو ہے نا ویسے تو مخلوق ہے، کہاں خالق اور کہاں مخلوق، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کچھ بھی جنت کی نعمتیں ہوں پھر بھی اس خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ نعمتیں۔ اس لیے پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے تو چاہیے بس، جنت میں بھی اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ تیرا دیدار ہو، وہاں پہ تیری زیارت ہو، وہاں پہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان کی مٹھاس ہے نا وہ 3 طرح کے لوگوں کو مل سکتی ہے۔ انسان پھر اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے اللہ سے محبت کرنے میں اور اس کو راضی کرنے میں کہ 3 کنڈیشنز ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں، 3 طرح کے کام ہیں جن کو کرنے والے کو ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ ایمان کی بھی ایک حلاوت ہوتی ہے، ایک سویٹنس ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نا سویٹنس آف ایمان۔ وہ کب ملتی ہے؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں، تب آپ کو ایمان کی مٹھاس آنے لگے گی۔ نمبر 2، کسی سے بھی محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے۔ اور نمبر 3 کہ پھر
اللہ سے کفر کرنا اس کو ایسے ہو جائے جیسے آگ میں جلنا. کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے دور ہو، اس کا انکار کرے، اس کو ناراض کرے.